ہے کہ ماحول و معاشرے کی اندھی تقلید و پیروی کرنا، ماحول اور معاشرے کی اندھی تقلید اور پیروی کرنا۔ حالانکہ ہمارے معاشرے میں ایسا بھی ہے، جو لوگ تقلید کی مذمت کرتے ہیں، جو لوگ تقلید کی مخالفت کرتے ہیں، وہ اسی ناجائز تقلید میں ملوث بھی ہے۔ میں نے نکتہ دے دیا آپ لوگوں کو، وہ لوگ اندھے ہیں، وہ لوگ پیروی بھی کرتے ہیں، ماحول کی پیروی کرتے ہیں، وہ خود مقلدین ہیں، لیکن کون سے مقلدین؟ یہی ناجائز مقلدین ہے، وہ جو ماحول اور معاشرے کی پیروی کرتے اور اندھی، جیسے کہ قرآن نے بھی اس کی مذمت کی، ہمارے آغایوں نے بھی یہ آیت پیش کی آپ لوگوں کے سامنے، اِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ۔ اب شیعوں میں اجتہاد اور مجتہد کا جو لفظ ہے، اس معنی میں جو جائز معنی ہے، سب سے پہلے علامہ ہلی نے استعمال کیا ہے اس کو اپنی کتاب تہذیب الاصول میں باقاعدہ طور پر ایک باب الاجتہاد کے عنوان سے تحریر فرمایا ہے اس نے۔ بس اجتہاد سے مراد صلاحیت اور فنی مہارت ہے۔ قرآن و حدیث سے استفادہ کرنے کے لیے ضروری بھی ہے کہ قرآن کی تفسیر، آیتوں کے معنی، ناسخ و منسوخ، محکم و متشابہ سے واقفیت، نیز معتبر و غیر معتبر حدیثوں میں تمیز دینے کی صلاحیت رکھتا ہو انسان۔ ہمارے ساتھ ایک ظلم یہ ہوا ہے تاریخ میں کہ ہمارے کافی سارے احادیث، جعلی حدیث ہماری کتابوں میں آ گئی ہیں۔ اب اس کو کون سمجھ سکتا ہے؟ جب تک مہارت نہ ہو، جب تک دینی علوم میں مہارت حاصل نہ کی ہو، اس وقت تو کوئی نہیں سمجھ سکتا ہے کہ کون سی حدیث جعلی ہے اور کون سی حدیث درست اور صحیح ہے۔ اسی طرح حدیثوں کے ٹکراؤ، کافی سارے ایک ہی مسئلے میں 10 احادیث بھی ملتی ہے، ٹکراؤ ہے حدیثوں میں، متضاد احکام ہے، کون سمجھ سکتا ہے؟ جب تک مجتہد، جب تک ایک ماہر انسان نہ ہو جس نے ان تمام علوم میں مہارت حاصل کو، اور وہ آپ کو بتائے کہ صحیح حدیث کون سی ہے اور غلط حدیث کون سی ہے۔ خاص طور پر دیکھیں حدیثوں میں بہت زیادہ الٹ پھیر اور جعل سازی بھی ہوئی، صحیح و غلط حدیث آپس میں خلط ملت، اس میں صحیح حدیث کو غلط حدیث سے تشخیص دینے کی صلاحیت بھی انسان رکھتا ہو۔ دیکھیں خلاصہ یہ ہوا کہ ہمارے پاس اجتہاد کی 2 قسم ہے، ناجائز اجتہاد بھی ہے، جائز اجتہاد بھی ہے۔ ناجائز اجتہاد یہ ہے کہ آپ قرآن کے مقابلے میں آ جائیں اور حکم بیان کریں، آپ سنت کے مقابلے میں اپنی طرف سے حکم بیان کریں، یہ ناجائز اجتہاد ہے، اس کو ہم بھی ناجائز قرار دیتے ہیں، اس کے لیے ہم بھی قائل نہیں ہیں۔ اور جائز اجتہاد یہ ہے کہ آپ کلی احکام قرآن و سنت میں موجود ہے، آپ تمام علوم میں مہارت حاصل کریں اور کلی احکام سے زمانے کے تقاضوں کے مطابق عوام کے لیے حکم دے دیں، لیکن یہ حکم بھی قرآن کا حکم ہوگا، یہ حکم بھی احادیث کا حکم ہوگا، یہ حکم بھی پیغمبر اور ائمہ اور معصومین کا حکم ہوگا۔ ایک درود پڑھے محمد و آل محمد پر، محمد و آل محمد۔ اسی طرح ہمارے پاس دیکھیں تقلید کی بھی 2 قسمیں ہیں، جائز تقلید بھی ہے اور ناجائز تقلید بھی ہے۔ ناجائز تقلید یہ ہے، دیکھیں کبھی کبھار دیکھیں آپ فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں تقلید کی مذمت، ہاں ہم بھی کر سکتے ہیں تقلید کی مذمت، لیکن میں بتاتا ہوں کون سی تقلید ہے جس کی مذمت کرنی چاہیے اور جس کی مذمت کی گئی ہے، جس کی مذمت ہونی بھی چاہیے۔ ناجائز تقلید یہ ہے کہ ماحول و معاشرے کی اندھی تقلید و پیروی کرنا، ماحول اور معاشرے کی اندھی تقلید اور پیروی کرنا۔ حالانکہ ہمارے معاشرے میں ایسا بھی ہے، جو لوگ تقلید کی مذمت کرتے ہیں، جو لوگ تقلید کی مخالفت کرتے ہیں، وہ اسی ناجائز تقلید میں ملوث بھی ہے۔ میں نے نکتہ دے دیا آپ لوگوں کو، وہ لوگ اندھے ہیں، وہ لوگ پیروی بھی کرتے ہیں، ماحول کی پیروی کرتے ہیں، وہ خود مقلدین ہیں، لیکن کون سے مقلدین؟ یہی ناجائز مقلدین ہے، وہ جو ماحول اور معاشرے کی پیروی کرتے اور اندھی، جیسے کہ قرآن نے بھی اس کی مذمت کی، ہمارے آغایوں نے بھی یہ آیت پیش کی آپ لوگوں کے سامنے، اِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ۔ قرآن کیا فرماتے ہیں؟ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ دیکھیں آباء و اجداد کی پیروی کرنا، اندھی تقلید کرنا۔ اسی طرح دیکھو مجتہد کے حوالے سے بھی میں کہہ سکتا ہوں، مجتہد کے حوالے سے بھی تقلید کی یہی ناجائز تقلید بھی ہو سکتی ہے۔ مثلا آپ کہیں کہ عالم اور فقیہ کی طرف رجوع کرنا بھی 2 قسموں پر مشتمل ہے، ناجائز بھی ہو سکتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ناجائز یہ ہے کہ کسی شخص کے آستانے پر سر جھکانا، نوٹ کریں نکتہ ہے یہ، کسی شخص کے آستانے پر سر جھکانا اور خود کو اس کے حوالے کرنا،
یہ ہے ناجائز تقلید. یہ ہم نہیں کر رہے ہیں, یہ تقلید معاشرے میں ہو رہی ہے, اور وہی لوگ کر رہے ہیں جو تقلید کو ناجائز بھی مانتے ہیں اور خود تقلید بھی کر رہے ہیں. جس تقلید کی مخالفت قرآن کر رہا ہے وہی تقلید یہ مخالفین تقلید جو تقلید کو درست نہیں سمجھتے وہ خود یہی تقلید کر رہے ہیں. جس تقلید کی مذمت قرآن نے کی ہے, جس تقلید کی مخالفت قرآن نے کی ہے, جس تقلید پر صراحتاً اور واضح الفاظ میں قرآن کی آیتیں موجود ہے کہ یہ تقلید نہ کرو, لیکن یہ لوگ وہی تقلید کر رہے ہیں, ناجائز تقلید کر رہے ہیں. کسی شخص کے آستانے پہ سر جھکانا اور خود کو اس کے حوالے کرنا, لیکن اسلام نے جس تقلید کا حکم دیا ہے وہ سپردگی نہیں ہے بلکہ آنکھ کھولنا اور کھلوانا ہے. آپ کی آنکھیں بھی کھل جائے اور دوسروں کی آنکھیں بھی آپ کھول لیں. دیکھیں یہاں پہ بس خلاصہ یہ ہوا کہ تقلید کی بھی ہمارے پاس دو قسمیں ہیں, جائز تقلید, ناجائز تقلید. جائز تقلید یہ ہے کہ آپ کی آنکھیں بھی کھلے اور آپ دوسروں کی آنکھیں بھی کھول لیں. دیکھیں آپ مجتہد کی جب کوئی بھی فتویٰ دے دیتا ہے تو آپ مجتہد سے پوچھ بھی سکتے ہیں کہ اس کے پر دلیل کیا ہے. وہ آپ کے سامنے دلائل کا انبار رکھ دے گا, وہ آپ کے سامنے قرآن کی آیت بھی پیش کر سکتا ہے, احادیث بھی پیش کر سکتا ہے. لیکن اندھی تقلید یہ ہے کہ آپ کسی کے آستانے پہ سر جھکائیں اور اپنے آپ کو اس کے سپرد کریں, وہ اپنی طرف سے آپ کو مقلد بنا دے, آپ کو اپنا پیروکار بنا دے. ایک درود پڑھے محمد و آل محمد پر. محمد و آل محمد. اب دیکھیے اجتہاد کے مقابلے میں جو